بول تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ولادت کس نے منائی اور کہاں پر منایا گیا اور کس جگہ پر منایا، کیا اللہ کے نبی اپنی پیدائش کی خوشی منا رہے تھے؟ حضرات سنو، اللہ کے نبی اپنے ولادت کی خوشی پیدائش کیسے مناتے تھے، کس طریقے سے مناتے تھے؟ ہر کوئی جانتا ہے بندے مومن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پوتے کی عقیقے کو 7ویں دن کر دیا اور اس کے بعد ان کا نام محمد رکھا، ان کا نام محمد رکھا۔ یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، ان کا نام محمد رکھا۔ اب آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ابو طالب نے رکھا، ان کے دادا نے رکھا اور ان کا عقیقہ کر دیا۔ اب جو حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب ولادت کا ٹائم آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ یعنی اللہ کے رسول ہر ولادت کے موقع پر پیدائش کے دن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس دمبے لاتے اور عقیقہ کرتے اپنا اور ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد تمام صحابہ میں تقسیم کرتے، تمام صحابہ کو کھلاتے اور اس خوشی کا اظہار کرتے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے، جب نبی کی ولادت کے موقع پر عبد المطلب نے خوشی منا دیا تھا، عقیقہ کر دیا تھا۔ انسان کا عقیقہ ایک بار ہوتا ہے، صرف ایک بار خوشی کا اظہار عقیقہ کرنے کا حکم آیا ہے شریعت میں، اس کے بعد عقیقہ بار بار کوئی انسان نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایسا وہ عقیقہ خود کیا کرتے تھے، دمبے لاتے، ذبح کرتے، صحابہ کو کھلاتے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کیا عقیقہ کرنا، اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کیسے کرتے؟ اپنے بچے کے نام سے عقیقہ کرتے ہیں۔ ایک بچہ ہے تو 2 حصہ، بچی ہے تو 1 حصہ عقیقہ کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات کی حدیث شریف میں باقاعدہ کوٹ کیا گیا ہے۔ اب جو انسان یہ کہتا ہے کہ نبی کی ولادت اور نبی کا میلاد منانا، عید منانا یہ شرک و بدعت ہے، میں اس سے کہتا ہوں اس بات کو وہ انکار کر دے کہ ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ حضرات دوسری بات یہ ہے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 3 آیتیں پڑھی تھی۔ ایک آیت میں نے بتایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون۔ اے انسان تجھے جب تجھے کوئی رحمت ملے، جب تجھے کوئی برکت کی چیز ملے تو تو خوش ہو جایا کر۔ دوسری آیت میں نے پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگو تمہارے درمیان تمہارے میں سے میں نے ایک رسول کو پیدا کیا ہے۔ کیا پیدا کرنا لفظ کہاں آتا ہے؟ جہاں انسان کی ولادت، نہ انسان کی پیدائش، انسان کا میلاد ہو، انسان کی پیدائش ولادت کا دن ہو، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ آج ہم عید میلاد جو نبی اس کو کہتے ہیں، یعنی نبی کی ولادت کی خوشی، اس کو ہم کہتے نظر آتے ہیں۔ حضرات یہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی ایک آیت نے تقریباً میں نے کل سے پرسوں تک مطالعہ کے 12 آیتیں ایسی ہیں جو نبی کی ولادت کی خوشیاں بتا رہی ہیں۔ حضرات پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے پہلی آیت جو میں نے پڑھی مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عیسیٰ بتا دو اپنی قوم سے کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہوگا، جس کا نام اس میں احمد ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرات یہ بات ثابت ہو گئی کہ رب تبارک تعالیٰ نے نبی کی ولادت کے موقع پر مبشرا برسول ذکر کیا ہے، یعنی بشارت دے رہا ہوں، خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ اے لوگوں وہ نبی آئیں گے جو میرے بعد ہوں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرات گرامی وقار یہ نبی کی ولادت کی ثبوت جو پیش کرتے نظر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت
विलादत की खुशियां मना रहे हो, ये किसने मनाया है और कहाँ मनाई है? ये हदीस मैंने पेश कर दी, कुरान की आयतें मैंने पेश कर दी। अब आपको बताऊं, अक़वाल बताऊं, सहाबा के कौल, सहाबा के फरमान बताओ, सहाबा ने कैसे नबी की विलादत मनाई है, नबी की विलादत की खुशियां मनाई है, किस तरीके से मनाई है। हज़रात, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ लाए तो याद रखो कैसरे रूम का तगोरा गिर गया, मुल्क फारस की किला ढा गया, और वो मुल्क फारस का किला ढा गया, वो बादशाह जिसे किसरा कहा जाता है, मुल्क फारस का जो बादशाह होता था